بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سنی لوگ یہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ کی اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ علی کو اللہ مانتے ہیں، پھر اذان کے اوپر توجہ دے تو وہ تو علی کو اللہ مان ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو اللہ کی توحید تو پہلے ہے، رسالت کی گواہی بعد میں، اور علی کی ولایت تیسرے نمبر پر آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کم از کم جھوٹ پھیلانے سے پہلے نا تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لیا کرے، عام بندہ بھی عقل کر لیا کرے، کیونکہ علماء تو ایک شیطان کا وہ ہتھیار ہوتے ہیں نا یہ لوگ ان کے۔ تو ان لوگوں نے پہلے بڑا پروپوگنڈا کرنا ہوتا ہے کہ جی علی کو اللہ مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اذان کو غور سے کھولو وہ تو ولی اللہ مان رہے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ ان کی اپنی نمازوں میں کیا بدعات ہیں۔ جن برادران کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی، ان کی خدمت میں مزید گزارش ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ پڑھاتے تھے تو جمعہ کے خطبے میں یہ کہتے تھے، اہل سنت علماء جمعہ کے خطبے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے علاوہ اپنے 3 بزرگوں کے نام لیتے ہیں، ان کے علاوہ امہات المومنین میں بعض اسماء گرامی لیتے ہیں۔ کیا آپ کسی حدیث شریف کی کتاب سے دکھا سکتے ہیں کہ پیغمبر نے خود یا کسی دوسری جگہ پر جمعہ کا خطبہ پڑھانے کے وقت خطیب جمعہ نے دور رسالت میں ان بزرگوں کے نام جمع کر کے خطبہ میں لیے ہوں؟ ہم تو یہ سوال سب ساڑھے پڑھتے ہیں کہ اہل سنت دوستوں سے پوچھا جائے کہ وہ خاموشی پر مبنی گہری سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ شرم تو ان کو آتی نہیں ہے، تو وہ گہری سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی ان لوگوں نے نا شیعہ کی اذانوں پر، شیعہ پر اعتراض کیا، جب خود کی باری آتی ہے تو ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو جمعہ کو آپ خطبہ دیتے ہو اس کے اندر یہ ابو بکر، عمر، عثمان، اب آپ کہیں گے صحابہ کرام، بھائی کون سے صحابہ کرام؟ اللہ کے نبی نے ان کے نام لیے جو آپ لے رہے ہو، آپ زیادہ صحابہ کے دیوانے ہو نبی سے۔ ہماری اذان کو ہر شخص کے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ شیعوں نے کسی سے یہ سوال پوچھا نہیں کہ محترم آپ خود تو درجن بھر محترم بزرگوں کے نام، جن کے بعض محترم خواتین بھی شامل کر لیتے ہیں خطبہ جمعہ میں لینے کے لیے، ہمارے ایک نام پر آپ کو اعتراض ہے، خود آپ ٹک نام ڈالی جا رہے ہو۔ اس طرح اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ یہ 6 کلمے زبان رسالت میں پڑھنے کا رواج تھا، تو پیارے نبی نے ہر شخص کو 6 کلمے پڑھائے ہوں۔ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صحابی کا نام بتائیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے 6 کلمے پڑھنے کا حکم دیا ہو، یا وہ صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے 6 کلمے پڑھے ہوں۔ پیارے نبی نے ہر شخص کو 6 کلمے پڑھائے ہوں، ثبوت فراہم کرے، ورنہ بتائیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا جواب تھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جن جن باتوں پر ہمارا ایمان ہے ہم انہیں کلمے کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں، ان کلموں میں تو اعتراض والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت علی ولی اللہ کہنے میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ چنانچہ ہمارے ایمان میں حضرت علی ولی اللہ ہے، ہم بھی شہادتوں کے بعد اسے ایک کلمے کی صورت میں ادا کر دیتے ہیں۔ اب آجو جی، ان کا ایک ناصبی امام مجدد الفسانی، لنگڑا شیطان خادم رضوی کا یہ بڑا اس کا یہ پیروکار بنا ہوا تھا، اور یہ شیطان جو مجدد الفسانی تھا، اور یہ شیطان جو خادم رضوی لنگڑا تھا، یہ اس کا بڑا نام لیتا تھا۔ اس کی کیا اوقات تھی یہ دیکھیں۔ شیخ احمد سروندی، جنہوں نے ہمارے بھائی مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں کہ ان اطلاع ملی ہے کہ قصبہ کے سامان کے خطیب نے اپنے جمعہ میں اہل سنت خلفائے راشدین کا نام اس لیے چھوڑ دیا کہ زمانہ رسالت میں نہیں تھا۔ مطلب کہ گاؤں کے ایک شخص یا عالم جو سنی ہوگا، اس نے کہا یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ، عائشہ وغیرہ کا نام جو جمعے کے خطبے میں لیتے، یہ تو اللہ کے نبی تو لیتے نہیں، میں کیوں لوں؟ یعنی کہ اس نے سنت کو زندہ کرنا چاہا۔ تو جناب مجدد الفسانی نے انہیں قاضی صاحبان اور اکابرین شہر کے نام لکھا کہ انہیں سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ خلفائے راشدین اجمعین اگرچہ شرائط جمعہ نیست، لیکن یہ دیکھو ان کی یہ فارسی کے الفاظ ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں ایران کی دیواریں کانپتی ہیں۔ مجدد الفسانی کہاں کی ایٹم ہے؟ اور کہتا ہے کہ خلفائے راشدین کا ذکر اگرچہ جمعہ کی شرائط میں داخل نہیں، مگر یہ اہل سنت والجماعت کی مذہبی اشعار اور خطبہ میں خلفائے راشدین کا ذکر وہی شخص چھوڑ سکتا ہے جس کے دل میں مریض یا باطن خبیث ہو۔ باطن خبیث اور دل کا مریض خود یہ الفاظ کہہ رہا ہے، کیسی بات ہے؟ تو آپ لوگ پہلے یہ بتاؤ کہ جب یہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ مجدد الفسانی، خادم رضوی، یہ شیطان لوگ تو سارے کبھی سنت اور حدیث کے اوپر توجہ نہیں دے گے، یہ اپنے بابوں پر توجہ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ نا پہلے شیعہ کی اذان پر، علی ولی اللہ پر اعتراض سے پہلے نا اپنے اندر کی عقائد کی نجاست کو جھانکو کہ آپ یہ جو جمعے کے خطبے دے رہے ہو یہ اللہ کے نبی نے پڑھائے ہیں؟ اگر پڑھائے نہیں ہیں تو کہاں سے لائے ہو آپ لوگ؟ یہ 6 کلمے کہاں سے آئے ہیں آپ کے پاس؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔